الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون. لیکن اس کے لیے مقدم چیز یہ ہے کہ زندگی کو محض یہ طبعی زندگی نہ مانا جائے، یہی فزیکل لائف نہ مانا جائے کہ انسان کا جسم ہے، فطرت کے قوانین کے تابع یہ چلتا ہے، ایک دن انہی قوانین کے تابع یہ ختم ہو جائے گا، موت آ جائے گی، ڈس انٹیگریٹ ہو جائے گا، اور اس کے بعد اس فرد کا، انسان کا خاتمہ ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری جس قدر فساد یہ تمہاری تمدنی زندگی کے اندر دنیا میں آیا ہے، اس عقیدے کی روح سے آیا ہے کہ سروائیول آف دی فٹسٹ، جو زیادہ قوت حاصل کر لے بس اس کو حق حاصل ہے، زندہ بھی رہے، ایس سامانیاں بھی اس کے پاس ہوں، تمکن بھی ہو، حکومت بھی ہو، اقتدار بھی ہو، ڈنڈا بھی اس کے ہاتھ میں ہو، اس لیے کہ اس کے پتہ ہے کہ جب میں نے قوت فراہم کر لی تو میرے اوپر کوئی اور طاقت نہیں ہے. وہ کہتا ہے یہ ہے وہ شرک عظیم جس نے تمہاری زندگی کو اس طرح تباہ و برباد کر رکھا ہے. اگر یہ چیز ہو کہ نہیں، زندگی یہاں ختم نہیں ہو جاتی، زندگی آگے بھی چلتی ہے، اور مجھے میرے ہر عمل کا اکاؤنٹ فار ہونا ہے، مجھے ذمہ داری مجھ پہ عائد ہوتی ہے، مجھے عام الفاظ میں ان کا جواب دینا ہے کسی کے سامنے. یہ اگر یہ ایمان نہ رہے باقی، تو اس نے کہا کہ پھر ہر فرد کی عقل اپنے لیے سب کچھ سمیٹنے کی فکر کرتی ہے. کیا الفاظ ہیں، آپ دیکھیے گا. یہ خدا پر ایمان جو ہے در حقیقت یہ معنی خیز اس وقت ہوتا ہے جب انسان آخرت پہ ایمان رکھے. اصل شے جو ہے، یاد رکھیے، جہاں سے ایمان چلتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان صرف اس کے طبعی جسم کا نام نہیں، اس کے اندر کچھ ایک اور شے بھی ہے جو مرنے کے بعد بھی زندہ رہتی ہے اور آگے چلتی ہے. پہلا ایمان یہ ہے، یاد رکھیے، اور اسی کا نام آگے چلتی ہے کہ معنی یہ ہے کہ جو کچھ اس زندگی میں کرتا ہوں وہ یہی ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ عام الفاظ میں اس کی جزا اور سزا، اس کا معاوضہ، اس کا بدلہ، یہ اس کے بعد کی زندگی آگے چلتی ہے، اور یہ سارا سامنے میرے آئے گا. میں اس کا ذمہ دار ہوں اور اس کا خمیازہ مجھے بھگتنا ہے. مرنے سے میں چھوٹ نہیں سکتا اس سے. یہ ہے ایمان بالآخرت. اور یہاں سے پھر پیچھے کی طرف لوٹ کے وحی پر ایمان کی ضرورت رہتی ہے، اقدار خداوندی پر ایمان کی ضرورت رہتی ہے، اور خدا پہ ایمان کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ یہ سارے اقدار و قوانین خدا کی طرف سے دیے گئے ہیں. اگر آپ وحی خداوندی اور ان منزل من اللہ اقدار کو نہیں مانتے تو خدا کا ایمان کچھ معنی نہیں رکھتا آپ کے لیے. واللہ غنی عن العالمین ہو کہتا ہمیں تمہارے ایمان کی ضرورت کیا ہے؟ ہم نے کوئی ووٹس لینے ہیں تم سے، انتخاب لڑنا ہے، ہمیں کیا تمہاری کائنات؟ تم جب کوئی فرد موجود نہیں تھا، کوئی کائنات بھی وجود میں نہیں تھی، خدا اس وقت بھی اسی قسم کا خدا تھا. جب یہ کچھ نہیں رہے گا، خدا اس وقت بھی اسی قسم کا خدا رہے گا. یہ جو چیز کہ یہ جو تم مستقبل سے منکر ہوتے ہو تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر فرد کی عقل اس کے اپنے مفاد کی فکر کرتی ہے. یہ قلوبہم منکرۃ، کیا بات ہے. یہاں لفظ منکرہ ہے جس کے معنی سیلف سینٹرڈ جس کو کہتے ہیں نا، خود اپنا ہی مفاد سوچنا، دوسرے کا مفاد نہ سوچنا. اسی سے فریبکار کے معنوں میں وہ یہ لیتے تھے. اور یہ چیز تو آج سائیکالوجی کی بنیاد یہ ہے کہ عقل کا تقاضا ہر فرد کی پریزرویشن آف سیلف، اس کا تحفظ کرنا اس فرد کا، یہ اس فرد کی عقل کا تقاضا ہے. عقل کو اگر کسی خارجی قانون کے یا حدود کے تابع نہ رکھا جائے، ہر فرد جو ہے اس کی عقل اس کے مفاد کا تحفظ کرے گی، دوسرے کے مفاد کا تحفظ نہیں کر سکتی. یہ اس کے دائرہ کار میں ہی نہیں. یہ جو عقل خود اس فرد کے مفاد کا تحفظ کرتی ہے، اسے کہا قلوبہم منکرۃ. قرآن میں قلب جو ہے اسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کا مرکز قرار دیا گیا ہے. آج بھی اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا.
انہوں نے کبھی ترجمہ مائنڈ کیا تھا، اس لفظ کو بھی آپ یہ چھوڑ رہے ہیں کہ وہ بھی جامع نہیں ہے۔ بہرحال قرآن نے اس چیز کو لہم قلوب لا یفقہون بہا کہا ہے، قلب تو رکھتے ہیں، ان سے سمجھنے سوچنے کا کام نہیں لیتے۔ تو وہ سمجھنے سوچنے کا جو مرکز ہے، اس صلاحیت کا جو مرکز ہے انسان کے پاس، اسے قرآن نے قلب کہہ کر پکارا ہے۔ قلوبہم منکرۃ، آخرت پر ایمان نہ رکھنے سے کہا کہ پھر انسان کی یہ عقل حدود فراموش ہو جاتی ہے، کسی قانون کے تابع نہیں رہتی، اور عقل کا فریضہ تو صرف اس فرد کے مفاد کا تحفظ ہے، باقی ساری دنیا ذبح ہو جائے اور اس کا مفاد جو ہے اس کو محفوظ رہے، عقل بے باکانہ یہ کچھ کر گزرے گی۔ آپ کے لیے یہ چیز دلچسپی کا موجب ہوگی کہ اس وقت کی سائیکالوجی جو ہے، وہ سائیکالوجی انہوں نے بھی انسانی جذبات کو، یہ جو عقل بے باک جسے کہا جاتا ہے، جسے قرآن نے شیطان کہہ کر پکارا ہے، اس عقل کو انہوں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور بڑی عمدہ بحث اس پہ چل رہی ہے۔ پیشنز جسے کہا جاتا ہے، جذبات انسان کے، تو جذبات کو تو ہمیشہ بڑا معیوب قرار دیا جاتا ہے، جذباتی انسان ہے، جذبات میں آ کے یہ کرتا ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا ہے، قرآن نے کہا ہے کہ وہ کیا اس شخص کو بھی تم نے دیکھا کہ جو یتبع ہواہ بغیر علم من، کہ جو اپنے جذبات کی پیروی کیے چلا جاتا ہے خدا کی طرف سے دیے ہوئے علم کے بغیر۔ تو گویا جذبات کی پیروی بری بات نہیں ہے، ان بے باک اور سرکش چھوڑ دینا ان کو، اس سے تباہی آتی ہے۔ علم خداوندی کے تابع اگر ان کو رکھا جائے تو وہ تعمیری نتائج مرتب کرتے ہیں۔ آج کے سائیکالوجسٹ نے پیشنز کو 2 قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ غور کیجئے گا قرآن کی دسلہ کہ وہ علم سے بے باک کر کے اس کے تابع نہ رکھ کے جذبات کا اتباع جو ہے یہ تباہی لاتا ہے۔ انہوں نے پیشن کے متعلق کہا ہے ریشنل پیشنز اینڈ ارریشنل پیشنز۔ غور کیجئے ریزان من، یہ لوگ جو اپنے اپنے طور پر تحقیق کے دائرے میں چلتے ہیں، جب کسی حقیقت پہ پہنچتے ہیں تو وہ قرآن کی کسی اصطلاح کا ترجمہ ہوتا ہے۔ اس سے پیشتر بات ہی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ پیشنز اینڈ ریشنل، سمجھا یہ جاتا تھا 2 متضاد چیزیں ہیں، پیشن تو ریشنل ہو نہیں سکتی۔ انہوں نے کہا غلط بات، پیشنز نفسیات کی روح سے انہوں نے کہا کہ یہ بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں، ریشنل جو علم کے تابع چلتے ہیں، ارریشنل جو بے باک ہو کر چلتے ہیں۔ قلوبہم منکرۃ، یہ ہیں وہ پیشنز جنہیں ارریشنل کہا ہے، وہ عقل جو خود اپنا ہی تحفظ چاہتی ہے، دوسرے کا ساتھ والے کا تحفظ نہیں چاہتی۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ نہیں صاحب دیکھیے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، یہ سارا ایک دوسرے کا تمدنی زندگی کے اندر آپ دیکھیے ویلفیئر ہوتا ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے، ہم سے نہ پوچھیے، قرآن سے نہ پوچھیے، خود ان کے ہاں کے یہ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں یہ صرف یوٹیلیٹیرین اسے کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے اس لیے وہ دوسرے کی مدد کرتا ہے کہ کل کو مجھ پہ مصیبت پڑے گی تو یہ میری مدد کرے گا۔ وہ کہتا ہے یہ تو سودے بازی کرتا ہے، یہ بھی عقل کا وہی فریضہ ہے، اپنا تحفظ براہ راست نہیں بلکہ کسی دوسرے کے تھرو بھی تو چاہتی ہے۔ وہ کہتا ہے یہ بالکل ایسے ہے جیسے تم ڈاکٹر کو فیس دیتے ہو، یہ نہیں کہ اس کے بچوں کی پرورش ہو جائے بلکہ اس لیے کہ وہ تمہارا علاج کرے۔ وہ کہتے ہیں عقل اس سے آگے جا ہی نہیں سکتی، لیکن وہ عقل جو منکرۃ جسے قرآن نے کہا، قرآن اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر رہا ہے۔ پھر آ گئی اقبال کی بات، وہ دیکھیے اس کو 2 حصوں میں کیسے تقسیم کرتا ہے۔ وہ ایک کا نام رکھتا ہے عقل خود بھی، بہت اچھا ترجمہ، عقل خود بھی غافل از بہبود غیر۔ ارریشنل پیشن یا عقل خود بھی وہ ہے کہ جو غافل از بہبود غیر، دوسرے کی بہبودی سے غافل، سود خود بیند نہ بیند سود غیر، ہر وقت اپنا فائدہ وہ سوچتی ہے، دوسرے کا فائدہ سوچ نہیں سکتی، یہ سی عقل خود بھی۔ اور اس نے وہی حق بینندہ سود ہما، اسے وہ عقل جہاں بھی کہہ کے پکارتا ہے۔
عقل خود بھی اور عقل جہاں بھی. وہی حق بھی نندائے سود ہما در نگاہ سود و بہبود ہما. وہ رب العالمین ہوتا ہے. کام تو عقل ہی کرتی ہے, کام تو جذبات ہی کرتے ہیں, لیکن جب انہیں تنہا چھوڑ دیا جائے تو وہ صرف اس فرد کے مفاد کا تحفظ کرتے ہیں. اور یہ کوئی تنقیص نہیں عقل کی کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہے, اس کا فریضہ یہ ہے. اگلی بات یہ ہے کہ اسے تم ایک قوانین اور اقدار خداوندی کی حدود کے تابع رکھو. وہی جو میں کہا کرتا ہوں کہ پانی تو پہاڑوں سے نکلتا ہی ہے, انہیں آپ اگر ساحلوں کے اندر لے آئیں گے تو ہر طرح کی تعمیر کرے گا آپ کے لیے. وہ نہر ہوگی, آپ پاشیاں ہوں گی, پینے کا پانی ملے گا, زندگی اس سے ہوگی. اور اگر بند آپ توڑ دیں گے وہ سیلاب بن جائے گا, انہی گاؤں کو بہا کے لے جائے گا جن کی زندگی اور سرسبزی کا وہ موجب پانی بن رہا تھا. یہ اسٹریم کیا ہے؟ اقدار کے دائرے کے اندر باندھی ہوئی قوت ہے نا ایک. کتنے کتنے بڑے جہاز, کتنے کتنے بڑے کارخانے, یہ ریلیں, یہ ساری یہ کس طرح چلتی ہیں؟ اس قوت کو ایک قاعدے کے تابع رکھا ہوا ہے. یوں ہی وہ ذرا سے بائلر پھٹ جائے یا وہ لیک کرنے شروع کر دے, کارخانہ پورا اڑا کے لے جاتا ہے وہ کمبا. قلوب وہ منکرت کہتا کیوں ہے وہ مستکبرون, اس لیے کہ یہ قوانین خداوندی سے سرکشی برتتے ہیں. یوں ہی عقل نے قانون خداوندی سے سرکشی برتی وہ منکرت. یہ ہے خدا پر ایمان کے معنی.